15 जनवरी 1996 اور شام تقریباً 7 بجے کا وقت تھا جب ڈیرہ غازی خان کے چھوٹے سے شہر سے ابھرنے والا ایسا روشن ستارہ، ایسا ماہتاب و آفتاب جس کا اجالا پھر پوری دنیا تک گیا اور جن کے فن کی دھمک جو ہے وہ پوری دنیا نے سنی، انہوں نے اپنا لوہا اس طرح منوایا جیسے منوانے کا حق ہوتا ہے۔ میری مراد میرے والد گرامی شہید محسن نقوی سے ہے۔ آج ان کو 27 سال ہو رہے ہیں ان کو دنیا سے گئے ہوئے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان دے رہا ہوں کہ 27 سالوں میں مجھے کوئی دن کوئی رات ایسی یاد نہیں ہے کہ جس دن میں ان کا ذکر خیر میرے سامنے نہ ہوا ہو، اور کئی لوگوں نے آپ دیدہ ہو کر ان کو یاد کیا، کئی ایسے جنہوں نے مسکرا کر یاد کیا اور بعد میں آپ دیدہ ہو گئے، اور کئی ایسے جو ان کی یاد میں ہمیشہ مسلسل زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے خاص طور پہ وہ قریبی دوست جن کی محفلیں ان کے ساتھ جمتی تھی، تو وہ مسلسل ان کو یاد کر کے یہی کہتے ہیں کہ زندگی کی جو رونقیں ان کے ساتھ وہ دوبارہ نصیب نہیں ہوئی۔ وہ سراپا زندگی تھے اور سراپا ہی زندگی گزاری انہوں نے۔ بلکہ خراج ایک کتاب چھپی تھی ہندوستان سے، علامہ طاہر جلولی صاحب نے جو کتاب لکھی تھی، وہ بظاہر بہت چھوٹی سی کتاب تھی، اس کا ایک فقرہ میرے لیے پوری زندگی کی تسلی بن گیا۔ انہوں نے لکھا کہ محسن نقوی شہید نے جس انداز کی بھرپور زندگی گزاری تھی، اس حساب سے اس سے کم درجے کی موت ان کے شایان شان نہیں تھی۔ تو وہ فقرہ میرے لیے تسلی بن گیا۔ میں تب بہت زیادہ پریشان رہا کرتا تھا، اور میں نے کہا یہ بالکل حق سچ ہے، کیونکہ ایک بہت پرانا رسالہ تھا مصور جس میں ان کا انٹرویو شائع ہوا، اور اس انٹرویو کی ہیڈنگ یہی تھی کہ میں ایسی موت مرنا چاہتا ہوں جس پر دھرتی کانپ اٹھے۔ وہ بستر کی موت سے گھبراتے تھے، وہ بیماری کی موت سے بہت زیادہ گھبراتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ موت ایسی کہ جو دکھائی دے، سنائی دے اور گونجتی رہے۔ پھر خالق نے ان کی دعا شاید سن لی اور شہادت ان کو نصیب ہوئی، اور تب سے لے کر اب تک ہمارا خاندان مسلسل تنزلی کی طرف رہا، یا کہہ لیں کہ پریشان رہا۔ کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو خاندانوں کا تعارف بنتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو بخت خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ خالق کونین ان کو بڑی رحمت کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ انہوں نے پوری زندگی میں 12 کتابیں لکھی، مذہبی اور دنیاوی شاعری۔